بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں باسط احمد خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے چینل سیکنگ ریئلٹی پہ۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے رزق میں برکت۔ رزق میں برکت کیسے آتی ہے؟ جس طرح عام فہم میں پایا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے رزق میں کسی کی نظر لگ گئی ہے، کسی نے ہم پہ نظر بندی کر دی ہے، یا میری ترقی نہیں ہو رہی ہے، میری ترقی میں کہاں رکاوٹ آ رہی ہے۔ اس میں کتنی ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے اور کتنے باہر کے عنصر ہوتے ہیں جو ہم پہ حاوی ہوئے ہوتے ہیں، جیسے نظر بد، جادو، اور اس میں تقدیر کا کہاں رد عمل ہوتا ہے۔ تو ان تمام سوالات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سلمان راجہ صاحب۔ آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں اور اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر جی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، جیسے آج کا ہمارا عنوان ہے رزق میں برکت یا رزق میں برکت کی حقیقت، تو اس بارے میں ذرا واضح فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نزدیک بہترین کلام قرآن پاک اور بہترین انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ باسط یہ ٹاپک بھی بڑا ہاٹ ٹاپک ہے آج کل کے دور میں۔ ہم اکثر نہیں، بہت زیادہ سننے لگے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنے کاروبار، اپنے رزق کے معاملات کو لے کے پریشان ہوتے ہیں، اور پھر آخری ان کا جملہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے شک ہے کہ میرے کاروبار پہ یا کام پر کسی نے نظر بد کر دی ہے، کوئی مجھ سے حاسد ہے، کسی نے مجھ پر کوئی جادو کرا دیا ہے، بندش کرا دی ہے، اس قسم کے جادو کرا دیے۔ یہ بہت سننے میں آ رہا ہے۔ پہلے تو یہ کہ ہمیں یہ کیوں ہے ایسا، لوگ کیوں کہہ رہے ہیں۔ دوسرا، یہ پہنچنے سے پہلے اس پہ کہ کیوں کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ جاننا ضروری کہ رزق ملتا کیسے ہے، اس کے قوانین کیا ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں، لوگ روایت کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو فجر میں اٹھتا ہے اس کو رزق ملتا ہے، جو صبح سویرے نکلتا ہے اس کو رزق ملتا ہے، جو یہ کرتا ہے رزق ملتا ہے، جو اس طرح کرتا ہے رزق۔ ٹھیک، سب اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنے علم کے مطابق مدد فرما رہے ہیں، کوئی بھی اس میں سے بات قابل اختلاف نہیں، سب قابل احترام ہے، اور اس میں سے کوئی بات بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے اور ان سے منسوب ہے، تو اس میں یقیناً حقیقت ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ہم اس کی حقیقتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، تبھی تو ہمارے رزقوں میں برکت نہیں ہے، گویا کیونکہ ان کا کہا ہوا تو غلط نہیں ہو سکتا، ہماری سمجھ ضرور غلط ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں اپنے شعور کو بلند کرنا پڑے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، تو یہ رزق ہے کیا؟ سب سے پہلے تو ہم اپنا یہ کانسیپٹ کلیئر کریں کہ ہمارے معاشرے میں یہ معنی قائم ہے کہ رزق کا مطلب ہے پیسہ کمانا، جو کہ انتہائی غلط معنی ہے۔ رزق کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جیب میں مال ہو، رزق کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ دل میں حال ہو اور سوچ میں خیال ہو، اور انسان صاحب کہہ لیجیے خیال ہو، اور ساتھ ساتھ اولاد یہ بھی رزق میں آتی ہے، ساتھ ساتھ اچھا علم جو آپ کو تسکین دے، آپ کے قلب کو مطمئن کرے، وہ بھی رزق میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا یہ بھی رزق کا حصہ ہے۔ مال و دولت کے علاوہ دوسری مادی چیزوں کی پوزیشن، جیسے زمین ہو گئی، کوئی پاور آپ کو مل گئی، کوئی دسترس مل گئی دنیا میں، یہ بھی مادی رزق میں آتا ہے۔ اچھا، اس میں بھی براڈ کلاسیفیکیشن اس طرح ہوتی ہے کہ ایک تو مادی رزق ہوتا ہے جیسے مال، دولت، پاور، جیسے ہم نے بیان کیا۔ ایک غیر مادی رزق جیسے ہم نے بیان کیا، اولاد کا ہونا، علم کا ہونا، اچھے خیال کا ہونا، کردار کا ہونا بھی رزق ہے، اور اچھے ریلیشن شپس ہونا، اچھی بیوی، اچھے بچے مل جانا، یہ سب بھی رزق میں شمار ہوتا ہے، اچھے ماں باپ مل جانا۔ تو رزق کی جو صحیح ڈیفینیشن ہے، صحیح تعریف ہے، وہ یہ ہے۔ ایک تو ہمارے معاشرے میں یہ گمراہی ہے کہ لوگ رزق کے معنی صرف کاروبار، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہر چیز کو مادیت سے منسلک کیا گیا ہے کہ میں جتنا زیادہ پیسے والا ہوں گا، کامیاب ہوں گا، جتنا زیادہ میرے پاس مال و دولت، پاور ہوگی، شاید میں اتنا کامیاب انسان ہوں، جو ہم دوسری ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں، غلط ہے۔ اور جتنا میں کامیاب ہوں گا اتنا میرے پاس رزق ہوگا۔ اچھا، جیسے ہی ان کے پاس اس کے اگینسٹ کوئی بات ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے پاس کہ ان کے کاروبار میں مال و دولت کے آنے میں کمی ہوتی ہے یا پریشانی آنے لگتی ہے، تو وہ فوراً اس بات سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہوئی۔ دوسری بات، رزق میں برکت ہونا نہ ہونا تو ایک الگ پوری ڈسکشن ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ تو تعین کر لیں کہ رزق کا ملنا اور میں کون سے فیکٹرز ہیں جن کی ذمہ داری ہمارے اپنے اوپر ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کتنا ہم خود انوالو ہیں رزق ملنے پر، اور کتنا زیادہ قانون قدرت انوالو ہے، یعنی کہ تقدیر کا عمل دخل ہے۔
دیکھیں یہ ہم ہمیشہ سنتے آئے کہ رزق جتنا لکھ دیا گیا اتنا ملے گا. یہ جو جملہ ہے رزق لکھ دیا گیا اتنا ملے گا، یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کے نظریے سے ہم سن رہے ہیں یہ جملہ؟ جملہ اللہ اور اس کے نظام یعنی قدرت، ملائکہ، فرشتے وہ بولیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہ اس طرف سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ جملہ ان کے نظریے سے زیادہ بہتر سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے جتنا رزق لکھ دیا اتنا اس بندے کو ملے گا. لیکن کیا بندے کو پتہ ہے اس کو کتنا رزق لکھا گیا؟ نہیں پتہ. تو بندے کے نظریے سے دیکھیں تو اس کو تو نہیں پتہ کتنا رزق، تو اس کو تو کھوجنا ہے وہ رزق. اور بندے کو اس کی استطاعت بھی دی اور فری ول بھی دی ہے. تو آپ کا کام کیا ہے؟ بندے کے نظریے سے دیکھو تو مجھے نہیں پتہ مجھے کتنا رزق ملنا ہے. جتنا ملنا ہے وہ ملے گا، وہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن مجھے تو کوشش کرنی ہے اس رزق کو تلاش کرنے کی. تو یعنی کہ گویا جتنا رزق لکھ دیا گیا ہے وہ ملے گا، اور جتنا رزق لکھ دیا گیا ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے آپ کو وہ کرنا ہے جو آپ کی استطاعت میں ہے. یہاں تو یہ گمراہی دور ہو گئی. اب میری استطاعت میں کیا ہے؟ جتنا آپ کا شعور ہے، جتنا آپ کی علم ہے، جتنا آپ کی سمجھ ہے، جتنا آپ کی آنکھیں اور روح روشن ہے اللہ کے نظام کو سمجھتی ہے، ان قوانین کو، اتنی ہی آپ کی استطاعت ہے اور اتنی ہی آپ کوشش کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہمیں ایسے لوگ بھی ملے جو انہوں نے کہا کہ ہم نے دن رات ایک کر دیا لیکن رزق نہیں مل رہا، ہم نے پوری طرح محنت کر دی ایمانداری سے. تو ہم نے ان کو کہا کہ یہ کس نے طے کیا کہ آپ نے جو پوری طرح سے محنت کی ہے وہ پوری طرح ہے اور آپ نے صحیح قوانین پہ کی ہے؟ مثال میرا رزق یہاں لکھا ہوا ہے، گڈھے کے اندر دبا ہوا ہے، اور میں کھود ادھر رہا ہوں، تو مجھے ملے گا وہ رزق؟ یہ بھی تو تعین ہونا ضروری ہے نا. تو اس کو ہم آسان کر دیتے ہیں، صحیح ڈائریکشن یعنی کہ صحیح کہہ لیجیے رخ، صحیح محنت اور صحیح قوانین پہ چلنا، جو کہ قوانین خدا بندی ہے. ایمانداری سے رزق حلال کمانا، رزق حلال کماتے ہوئے کسی کی دل آزاری نہ کرنا، کسی کی تکلیف نہیں کرنا، جھوٹ نہ بولنا، فراڈ نہ کرنا، جو بھی تمام سنت کے اور قوانین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے جو کہ ایک ہر فطری انسان کے پاس دنیا میں ہے، چاہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے، ان قوانین کی پاسداری کرنا. جب آپ ان تینوں قوانین کو لے کے چلیں گے تو رزق ملنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. جتنا آپ کی قسمت میں لکھا ہوگا وہ ملے گا. اچھا پھر لوگ کہتے ہیں، بحث کرتے ہیں کہ جی جو لوگ ان تینوں قوانین پہ نہیں چلتے رزق تو ان کو بھی بے تحاشا مل رہا ہے. ہم نے پھر کہا کہ ان کی غلط فہمی، ان کو لگتا ہے ان کو رزق مل رہا ہے. اگر ان کو پیسہ بہت مل گیا ہے تو اولاد سے محروم ہے، ان کو وہی رزق ملے گا جو ان کے نصیب میں ہے اور ذلیل ہو کے ملے گا. اور اگر ان کے نصیب میں وہ رزق ہے، جیسے میں بتایا مال و دولت، اولاد، رشتے ناتے، کردار، علم، وہ بھی ملے گا، لیکن خوش اسلوبی سے، اگر وہ صحیح راستے پہ چلیں گے قوانین کے. زیادہ تر لوگ جو معاشرے میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ان کا شعور اتنا ہی گمراہ یا لا علم ہوتا ہے اللہ کے قوانین سے جتنا وہ پریشان نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کو اس حقیقت کی سمجھ میں آئی تو انہوں نے پھر اشارے بھی دیے. علامہ اقبال نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی تقدیر خود لکھتے ہیں. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جن کی تقدیر سے پہلے اللہ ان کی رضا مانگ رہا ہے کہ تم لکھو اپنی تقدیر؟ تو گویا انہوں نے وہ قوانین کی سمجھ، ان قوانین پہ پیرا بند ہونا، ان قوانین کی صحیح رخ پر چلنا اور پوری ایمانداری سے محنت کے وہ اصول اچیو کر لی ہیں، حاصل کر لی ہیں. تبھی تو ان سے اللہ بول رہا ہے کہ اب اپنی تقدیر آپ خود لکھو. اور تقدیر میں صرف ہم بار بار بیان کر رہے ہیں، رزق میں خالی جو ہے پیسہ نہیں ہوتا. ہم نے ایسے ایسے بلند، اچھا رزق میں پیسہ، مال و دولت بدترین درجہ ہے رزق ملنے کا. جس کو اللہ سب سے زیادہ نوازتا ہے اس کائنات میں، اس کو سب سے زیادہ اپنے پاس کر لیتا ہے. اگر میں غلط قانون کہہ رہا ہوں تو سب سے زیادہ رزق اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. جھٹلا کے کوئی بات نہیں کہہ سکتا، اس بات کو جھٹلا ہی نہیں سکتا. سب سے زیادہ رزق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور سب سے زیادہ قریب ہی ان کو کیا تھا، بالکل رکھا ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رکھے. تو ہم بحیثیت مسلمان ہم تھوڑا سا کہہ لیجیے بھٹک گئے ہیں. ہم چیزوں کو حقیقی رخ پہ دیکھتے ہی نہیں. اگر دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے. اگر ہم حقیقی رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اس کردار کی فکر کرنا چاہیے، اللہ کے قوانین کو سمجھنا چاہیے اور اپنا قرب اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہیے. تو یہ ہے ہمارا حقیقی رزق. یہ جو دنیاوی رزق ہے جس کا ہم ذکر خیر سنے جا رہے ہیں، مال و دولت، اس کی اہمیت بہت ہی ادنا ہے. کیونکہ یہ سیمنٹ کے بنے ہوئے گھر، یہ لوہے کی بنی ہوئی گاڑیاں، یہ کاغذ کے بنے ہوئے نوٹ، اور یہ مخمل اور کیڑوں کے تھوک سے بنے ہوئے کپڑے جن پہ ہم پہن کیا کرتے ہیں، ان پہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اس دنیا کی اوقات اتنی ہے، اس کا مہنگا ترین کپڑا جو ہے کیڑے کا تھوک، اور مہنگا ترین جو کھانا ہے شہد، وہ ایک مکھی کا کہہ لیجیے تھوک. تو اس کی اوقات تو اتنی ہے.
وہ مہنگا ترین کھانا، کپڑے، دولت، لوہے کی گاڑیاں، مٹی کے بنے ہوئے، سیمنٹ کے بنے ہوئے، پتھر کے بنے ہوئے گھر، اور یہ اکڑ اور یہ جسم، یہ سب یہیں مٹی بن جاتا ہے، یہ سب ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے چند سالوں بعد، یہ سب ایٹم بن جاتا ہے، کیلشیم بن جاتا ہے، یہ سب جو ہے ریت بن کے ایسے اس دنیا میں تخیل ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ کا وجود تھا ہی نہیں، جیسے اس گھر کا وجود نہیں تھا۔ تو یہ تو رزق نہ ہوا، رزق وہ ہوا جو آپ کی روح میں بس جائے، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، جو ازل تک رہے، جو ابد تک رہے، جو اللہ تک آپ کو پہنچائے، وہ ہے رزق۔ وہ اولاد جو باعث سکون بنے اس دنیا کے آپ کے ٹھہراؤ کے اندر، جتنا بھی آپ کا سفر ہے، وہ بیوی جو آپ کو باعث سکون بنے اس دنیا کے سفر، جو شریک حیات بنے، وہ ماں باپ جو آپ کی آنکھوں کا نور بنے، اور ایسی اولاد جو آپ کی آنکھوں کا نور بنے، یہ رزق ہے۔ اللہ کا شکر گزار بن گئے، سب سے بڑا رازق انسان ہوا ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار ہے۔ تو جب انسان اس رخ پہ سمجھے گا رزق کو اور اس ڈائریکشن میں چلے گا، مجھے نہیں لگتا کہ پھر اس کے پاس رزق کی کوئی کمی ہوگی، وہ بادشاہ ہے پھر وہ۔ اور ایسے لوگ ہم نے آج کی رہتی دنیا میں حیات دیکھے ہیں کہ جن کا رزق اتنا کشادہ ہے، اتنا کشادہ ہے کہ اگر ان کی صحبت میں بیٹھے تو لگتا ہے بادشاہ بھی ان کے آگے فقیر ہے، بادشاہوں کی اوقات نہیں ہے جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بنے کو ملتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک سب کو توفیق دے صحیح رزق سمجھ کر اور صحیح رزق حاصل کرنے کی اور صحیح رزق پہ جانے کی۔ یہ جو مال و دولت ہے، یہ ضروریات زندگی ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ جب تک آپ اس دنیا میں ہیں، آپ کو رہنے کے لیے گھر چاہیے، شیلٹر چاہیے، پہننے کے لیے تن پہ چند کپڑے چاہیے، کھانے کے لیے کچھ کھانا چاہیے۔ یہ چند 50 60 70 80 سال، تو یہ ضرورت ہے زندگی۔ جب تک آپ اس دنیا میں ہیں، زندگی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس کو اتنا کمایا جائے جتنی اس کی اوقات ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ افسوس اس بات کا، یا قابل فکر اور قابل شرم یہ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو مشاہدہ کر کے اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگوں نے اس کو مقصد زندگی بنا لیا، مقصد حیات بنا لیا۔ نہیں، تو جب اس کو رزق سمجھ کے اسی کو مقصد حیات بنائیں گے تو یہی خدا ہے لوگوں کا، اور اسی کے پیچھے بھاگیں گے اور تنگ دست تو رہیں گے، کیونکہ یہ کبھی آپ کو مطمئن نہیں کرنے والا۔ یہ فانی چیز ہے، یہ بدترین شے ہے اس دنیا کی، اس کی اوقات بھی اتنی ہے۔ یہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جی مسلمان کے لیے دنیا نہیں، مال و دولت۔ ہم ایکسٹریم باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ جتنی اس دنیا کی ضرورت ہے اتنا مال و دولت کمانے کی اجازت بھی ہے، اور کہا بھی گیا ہے کہ جب تک سفر میں ہو آپ کو سفر کے سامان کی ضرورت ہے، اچھا ملے اچھا سامان سے چلو، برا سامان ملے پھر بھی شکر گزار رہو، لیکن سفر کے دوران جو سفری سامان ہے اسی کو مقصد سفر بنا لیں آپ، تو ایسے انسان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوتا۔ پھر وہ انسان رزق سے بھی تنگ دست رہتا ہے اور آخرت سے بھی تنگ دست رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو، ہم یہی کہہ سکتے ہیں۔ سر آپ نے تو ایک رزق کی ایک نئی ڈیفینیشن، ایک نیا ڈومین کھول دیا جو ایک بہت ہی وسیع ہے۔ باسط یہ ڈیفینیشن ہمیشہ سے تھی اور ہے، اور اللہ نے بیان کی ہے قرآن میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے۔ ہم نے ایک مثال دی جس سے لوگوں کی گمراہی دور ہو جانی چاہیے، کہ سب سے زیادہ جو رزق پایا اس کائنات کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا، کیونکہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے وہی تھے۔ تو رزق کی اپنی اس تعریف کو لوگ وسیع کریں، اور یہ ڈیفینیشن ہمیشہ سے تھی، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم غور نہیں کرتے۔ تو اس حساب سے تو جو میں نام نہیں لوں گا، جس طرح علماء ہمارے حضرات وہ رزق کے وظائف اور آیتیں بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو کہیں لے کے نہیں جا رہے انسان کو۔ وہ قابل احترام ہے۔ دیکھیں، ہم کسی کی تذلیل نہیں کرنا چاہتے، نہ ہمارا کسی سے اختلاف ہے، کیونکہ اختلاف کر کے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ اختلاف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انسان اپنی بہتری چاہتا ہے اور کنسٹرکٹیوزم کی بات ہو، یعنی کہ بہتری کی طرف جائے، تو پھر اختلاف کی اوقات ہے۔ ادروائز اختلاف جو ہے وہ مخالفت میں کنورٹ ہوتا ہے، اور پھر معاشرے میں تضاد پھیلے، شر پھیلے۔ تو ایسے اختلاف سے اور ایسے تضاد سے ہم باز رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو معاشرے میں تو رائج ہے، اب کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن جو صاحب علم علماء اکرام ہیں، اور جو باشعور علماء اکرام ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو، اور اس پہ غور بھی رکھتے ہیں اور تلقین بھی کرتے ہیں اس کی، اور وہ قابل احترام ہے ہماری نظر میں۔ بہت بہت شکریہ وزیر صاحب، بہت خصوصی سے آپ نے سارے سوالات کے جواب دیے۔ ناظرین، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے، ہمارے آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔